اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ دیکھیے پچھلے ایک رکوع میں سمجھیے کہ سورہ احزاب کے تعلق سے باتیں ہو رہی تھی، یعنی غزوہ کے تعلق سے، اور اس رکوع میں بھی سمجھیے کہ مومنین کی صفات بیان کر رہے ہیں، اور اس سے پہلے جو ہے سمجھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے باتیں ہو رہی ہیں، ایک نمونہ بتلا رہے ہیں کہ یقیناً تمہارے لیے جو ہے زندگی کے اندر تمہارا جو ایک آئیڈیا، ایک جو نمونہ ہے وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی۔ اور لمن کان یرجو اللہ، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ پر اور والیوم الآخری اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو، ان کو امید ہو۔ اور آگے یہ بھی کہا کہ وذکر اللہ کثیرا، اور جو لوگ اللہ کا ذکر جو ہے خوب کثرت سے کرتے ہوں، کیا ہے، بہت زیادہ کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے ہوں۔ اب ایک چیز دیکھیے کہ ہماری زندگی کے اندر جس کو دیکھ کے ہم زندگی گزاریں وہ ہمارے لیے ایک نمونہ وہ ایک ہی ہے، وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کے چلنے کا طریقہ کیا تھا، ان کے کھانے پینے کے جو ہے کیا طریقے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر کے اندر داخل ہوتے تھے سب سے پہلے جو ہے سلام کر کے داخل ہوتے تھے، مسکراتے ہوئے داخل ہوتے تھے، پھر جو ہے گھر کے باہر ہوتے تھے تو غمگین ہوتے تھے، فکر مند ہوتے تھے۔ ان کے اخلاق دیکھ لیجئے، پورے کے پورے قرآن جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو اخلاق کے تعلق سے ہی بتلائے، اس میں یہ ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کعبہ کے سامنے نماز ادا کر رہے تھے، شاید ظہر کی یا فجر کی، تو اللہ کے نبی سجدے میں تھے۔ تو کفار و مشرکین نے کیا کیا کہ اونٹ کے جو اوجری ہوتے ہیں، جو اس کے جو اوپر کا حصہ جو چمڑا جو ہوتا ہے، وہ پورے کے پورے اللہ کے نبی کے سر کے اوپر جو ہے لا کے ڈال دیے۔ کتنا بھاری ہوتا ہے وہ، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہی رہے، اٹھے نہیں۔ بھاگتے ہوئے ادھر سے حضرت فاطمہ، ان کی جو بیٹی، چھوٹی والی جو بیٹی تھی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا، وہ بھاگتے ہوئی آئی اور اللہ اپنے ابا کے جو ہے سر کے اوپر سے وہ ہٹائے اور کہنے لگے کہ ابو اب کیا ان کو کچھ بولتے وغیرہ نہیں ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے کہا کوئی بات نہیں ہے، یہ نہیں تو اگلی نسل جو ایمان لے آئیں گے وہ تو سمجھ جائیں گے۔ یہ اخلاق تھے جی، ایسے اخلاق تھے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھے کہ بیٹھنے کا طریقہ بھی بتلایا، جو آپ کی زیادہ عمر کے لوگ ہیں ان کے ساتھ کس طرح سے ادب سے پیش آنا ہے۔ اگر آپ سمجھیے کہ جو ہے ایسا نہ ہو کہ جو زیادہ عمر کے لوگ ہیں، ضعیف لوگ ہیں، ان کو آپ نیچے بیٹھلا دیے اور آپ جو ہے اونچی جگہ پہ بیٹھ گئے، کرسی لگا کے بیٹھ گئے، یہ بھی طریقہ غلط ہے۔ یہ ہمارے نبی کے جو اخلاق نہیں تھے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے بیچ میں بیٹھتے تو ایسا نہیں کہ اونچی جگہ پہ بیٹھتے تھے، نہیں، بلکہ صحابہ کے بیچ میں ہی بیٹھ جاتے تھے، کہتے کوئی بات نہیں ہے، بیٹھنے میں کیا ہے۔ یہ اخلاق تھے۔ تو ہم اپنی زندگی کے اندر جو ہے انہیں کو آئیڈیل ایک نمونہ بنائیں۔ ان کے علاوہ اگر کسی اور کو دیکھ کے ہم زندگی گزاریں گے، ان کا طریقہ لیں گے غیروں کا، تو یاد رکھیں کہ اس دنیا کے اندر بھی ناکامی ہے اور آخرت کے اندر بھی ناکامی ہے جی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر جگہ جگہ کہہ رہے ہیں اس دنیا کے اندر اگر تم اللہ کے نبی کو اپنا آئیڈیل مانو گے، نمونہ بناؤ گے اور ان کے نقش قدم پر اگر چلو گے تو اللہ تعالیٰ تم کو دنیا کے اندر بھی کامیابی دیں گے اور آخرت میں بھی تم کو کامیابی دیں گے۔ اگر دنیا کے اندر اللہ کے نبی کو فالو نہیں کرو گے، ان کی طریقے پر زندگی نہیں گزارو گے، تو دنیا کے اندر کیا ہے، ناکامی تو ہے ہی ہے، اور آخرت میں کچھ بھی ہمارا حصہ نہیں ہوگا جی۔ تو یہاں پہ جو ہے سمجھیے کہ مؤمنین کے جو ہے اس کے بارے میں بتلا رہے ہیں کہ یاد رکھو کہ تمہارے لیے جو ہے نمونہ جو ہے، ایک چیز دیکھیے قرآن نے اسوتن کے معنی آتے نمونہ، تو نمونہ کہہ دینے سے کام چل جاتا تھا، لیکن نہیں، حسنہ کا لفظ استعمال کیا ہے، اور حسنہ کے معنی ہم بتلائیں کہ بہت خوبصورت، اعلیٰ۔ تو دونوں لفظ جو ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے لیے جو ہے لگایا ہے، کسی اور کے لیے نہیں، اپنے نبی کے لیے کہا کہ اسوۃ حسنہ، بہت ہی خوبصورت ان کے لیے جو ہے زندگی تمہارے لیے ایک جو ہے نمونہ ہے جی۔ اب اسی پہ جو ہے سمجھیے کہ آج صبح میں کتاب کا مطالعہ کر رہے تھے
تو اس میں جو ہے سمجھیے کہ بہت اچھی بات ہمیں لگی کہ کسی کہنے والوں نے کہا کہ جو ہے کوئی بھی شخص جو اپنا محبوب کسی کو نہیں دیتا ہے۔ مثال کے طور پر سمجھیے کہ یہ قلم جو ہمیں بہت پسند ہے، محبوب ہے، بہت پیسے سے ہم نے خریدا ہے۔ اب اگر یہ قلم جو ہے یہ بچہ ہم سے مانگے تو ہم کہیں گے بھائی یہ قلم ہم کو بہت پسند ہے، یہ قلم جو ہم نے بہت قیمتی قلم ہے، اس کو جو ہے یہ قلم ہم کو پسند ہے۔ تو انسان جو اپنی جو محبوب چیز جو ہوتا ہے نا وہ کسی کو نہیں دیتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنا محبوب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیں دیا اور کہا کہ تم اس کے امت محمدی ہو، ہے کہ نہیں؟ ہم لوگ اس کے امت محمدیہ میں سے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اتنا محبوب پیارا نبی ہم کو دیا، کسی اور کو نہیں دیا، ہم کو دیا۔ اس کے باوجود بھی اگر ہم اللہ کا شکر ادا نہ کریں، ان کے طریقے پر زندگی نہ گزاریں، تو پھر تو ہمارے لیے سمجھیں کہ دنیا کے اندر تو لوگ مسلمان ایسے ہی مارے جا رہے ہیں، بیچارے پریشان حال ہیں اور شکایت کرتے ہیں حکومت سے، لوگوں سے جو ہے کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ لوگ جو ہے امیدیں جو ہے لوگوں سے لگاتے ہیں، جب امید جب ٹوٹ جاتی ہے، جب مصیبتیں آتی ہیں تو اللہ کے پاس آتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ اسی پر دوسری جگہ یہ بھی کہا کہ کچھ لوگ جو ہے تکلیفیں لوگوں کو دیتے ہیں اور معافی کس سے مانگتے ہیں؟ اللہ سے مانگتے ہیں۔ یہ بھی دیکھنا ہوگا، حقوق العباد اللہ کے نبی کی زندگی بہت اہم تھا۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کسی مجلس میں ایک صحابی جو تھے موٹے تھے، ان کا پیٹ باہر نکلا ہوا تھا، تو اللہ کے نبی نے جو ہے ان کے پیٹ پہ جو انگلی لگا، بولے کہ یہ پیٹ اگر نہ نکلا تو اچھا رہتا۔ تو صحابی رسول کو تکلیف ہوئی، تو اللہ کے نبی نے کہا دیکھو ہم معافی چاہتے ہیں، اگر تم بدلہ لینا چاہو تو لے سکتے ہو۔ دیکھیں نبی تھے، ان تو بخشائے تھے، لیکن بندوں کے معاملے میں اللہ کے نبی نے فوراً کہا اگر تم کو تکلیف اگر پہنچی ہو تو تم ہم سے بدلہ لے سکتے ہو۔ آج ہم لوگوں کے زمین کھا کے بیٹھے ہوئے ہیں، لوگوں کے جو پیسے لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور معافی کس سے مانگ رہے ہیں؟ اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ بھائی پہلے بندے سے معافی مانگیے تب اللہ معاف کریں گے۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ، اور جب یہ مؤمنین جو ہے لشکروں کو دیکھا تو قالو، ان لوگوں نے کہا کہ ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ، یہ وہی بات ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا۔ کیا کیا تھا؟ اللہ اور اس کے رسول نے وعدہ کیا تھا۔ اور آگے یہ بھی فرمایا کہ وصدق اللہ ورسولہ، تو اللہ اور اس کے رسول نے سچ کر دکھلایا۔ یعنی جس چیز کا ہو رہا تھا کہ ہم تمہیں جو ہے تمہاری مدد کریں گے، تو اللہ نے کیا کیا؟ مدد کیا نا۔ جب لشکروں کو آتے ہوئے دیکھا، ہوا چلی، جو ہے ان کو نظر نہیں آیا تو ان کو خوش ہو گئے، اور انہوں نے فوراً کہا کہ یہ تو وہی بات ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ اگر تم سچے مومن ہو تو ہم تمہاری مدد کریں گے۔ اگر مومن نہیں ہو، دل کے اندر کھوٹ ہے، منافقانہ ہے، تو ہم تمہاری مدد نہیں کریں گے۔ جی اب آگے فرمائیں کہ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا، جب یہ واقعہ پیش آیا تو ان مسلمانوں کے دلوں کے اندر ان کا ایمان اور ان کا جذبہ جو ہے اور بڑھ گیا، ان کو اور خوشی ہوئی کہ اور انہوں نے جو ہے ایمان پہ اور جو ہے اللہ کا ذکر و کثرت سے کرنے لگے، ان کا اور جذبہ جو ہے بڑھنے لگا۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ من المؤمنین رجال، مؤمنین میں سے وہ آدمی، کچھ آدمی ایسے تھے جنہوں نے صدقوا ما عاہد اللہ علیہ، جس نے اللہ سے جو وعدہ کیا تھا انہوں نے سچ کر دکھلایا۔ جیسے کہ کچھ صحابی رسول نے کہا تھا نا کہ اللہ کے نبی ہم آپ کے ساتھ ہیں، چاہے جو ہو، موت ہو، کچھ بھی ہو، مار پیٹ ہو، مریں گے کوئی بات نہیں، لیکن ہم آپ کے ساتھ جنگ میں رہیں گے۔ تو اسی کی طرف مخاطب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں۔ اور یہ بھی کہا کہ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ، تو ان میں سے کچھ لوگوں نے جو اپنی نظر کو پورا کیا۔ نظر کے معنی آگے ہم بتلانا تفسیر میں۔ اور یہ بھی کہا کہ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، اور انہوں نے اگلی مرتبہ انتظار بھی کر رہا ہے۔ اور وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا، اور اس کے بعد یہ ہوا کہ انہوں نے اپنے ارادے کو تبدیل نہیں کیا۔ کیا ہے؟ اپنے ارادے کو تبدیل نہیں کیا۔ اب یہاں پر جو لفظ آیا ہے نظر کا، وہ اس لیے کہ یہاں اس سے مراد یہ ہے کہ جو صحابہ کرام نے جو کہا تھا کہ انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ جنگ میں رہیں گے، اور انہوں نے یہ ارادہ کیا تھا کہ ہم چل رہے ہیں، اپنی جان مال قربان کر دیں گے، اس میں جام شہادت جو ہے کیا ہے؟ نوش فرما لیں گے، کوئی بات نہیں، موت آ جائے گی، اس میں ہماری شہادت ہو جائے گی۔ تو انہوں نے جو ہے، تو صحابہ کرام جو ہے اس میں شہید بھی ہوئے، اور کچھ صحابی رسول ایسے تھے جو بچ گئے تھے،
تو ان کا کہنا یہ کہ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، جو صحابی رسول بچ گئے تھے انہوں نے یہ ارادہ کیا کہ انشاءاللہ اگلی مرتبہ جب جنگ ہوگا، جنگ جو ہوگی اس میں ہم شہید کا جو ہے درجہ لیں گے۔ تو ہوا بھی کچھ دنوں کے بعد جو ہے غزوہ خیبر جو ہوا تو اس میں یہ صحابی رسول جو ہے شہید ہوئے تھے۔ جی اب آگے فرمائے کہ لِيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ، کہ یہ جو واقعہ اس لیے ہوا ہے، جو واقعہ جو ہوا اس لیے ہوا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ جو سچے لوگ ہیں ان کی سچی بات ان کو جو ہے انعام دے۔ کیا ہے؟ انعام دے۔ جن لوگوں نے جو ہے اللہ کے نبی سے اور اللہ تعالیٰ سے جو عہد کیا تھا، وعدہ کیا تھا، اللہ تعالیٰ ان کو انعام دے۔ اب آگے فرمائے کہ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ إِنْ شَاءَ، اور جو منافقین ہیں ان شاء اگر اللہ چاہے تو ان کو عذاب دیں گے۔ کیا دیں گے؟ عذاب دیں گے۔ اور آگے فرمائے کہ او یتوب علیہم، یا چاہے تو اگر وہ توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول فرما لیں گے۔ یعنی کچھ منافقین ایسے تھے جو اس حادثہ کے بعد ان کے دل کے اندر کچھ جذبہ پیدا ہوا تو انہوں نے اگر سچے دل سے توبہ کر لیا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کو کیا ہے؟ قبول فرما لیں گے۔ اب آگے فرمائیں کہ ان اللہ کان غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے غفور الرحیم ہے اور بہت مہربان ہے۔ کیا ہے؟ بہت مہربان ہے۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ ورد اللہ الذین کفروا، اور جن لوگوں نے کفر کو اپنا لیا تھا، جو لوگ کافر تھے ان کا کیا حشر ہوا کہ کفروا بغیظہم لم ینالوا خیرا، اللہ نے ان کو جو ہے غیظ و غضب میں ان کو جو ہے تہس نہس کر دیا اور ان کو کچھ بھی فائدہ حاصل نہیں ہوا۔ کیا ہوا؟ کچھ بھی فائدہ حاصل نہیں ہوا۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ مؤمنین کے بارے میں کہ وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ، اور مؤمنین کے لیے لڑائی میں اللہ تعالیٰ خود کافی ہو گئے تھے۔ وہ تھے نا تمام صحابہ کرام پریشان حال، جو ہے سب جو ہے صحابہ کرام بہت کم تعداد میں تھے، ادھر زیادہ تھے، تو ایک مہینے کے بعد اللہ نے ان کی مدد کی اور اللہ نے جو ہے اپنے لشکر بھیجا اور تمام کے تمام صحابہ کرام جو ہے جیت گئے تھے۔ تو اسی کی طرف اشارہ۔ اور آگے فرمائے کہ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا، بے شک اللہ تعالیٰ بہت ہی طاقتور اور صاحب اقتدار کا مالک ہے۔ کیا ہے؟ بہت ہی طاقتور اور صاحب اقتدار کا مالک ہے۔ جی تو سمجھیے کہ ابھی سورہ احزاب کی جو ہے پوری صورت میں جو ہے سمجھیے کہ غزوہ احزاب کے بارے میں ہی ابھی چلے گا۔ مومنین کے جو لوگ کچھ لوگ جو بھاگ گئے تھے اور جو منافقین تھے، ان دونوں کے بارے میں باتیں ہو رہی ہیں۔ پھر آگے جو غزوہ خیبر ہونے والا تھا اس کی بھی اس میں خوشخبری دیں گے اللہ تعالیٰ۔ باقی ایک چیز دیکھیے، ہم تو کہتے ہی رہتے ہیں ہمیشہ کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج یہ اپنی اپنی جگہ پر اپنے اپنے وقت پر فرض ہیں، لیکن جو سب سے اہم جو اللہ کے نبی کے جو اخلاق جو ان کے سیرت میں جو ملتا ہے وہ یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی کسی انسان کو تکلیف نہیں پہنچائیں، چاہے وہ بیوی کے تعلق سے ہو، بیٹا کے تعلق سے ہو، پوتا کے تعلق سے ہو، ناتی کے تعلق سے ہو۔ یہ دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زینب جو بیٹی تھی، ان کی بیٹی، ان کے ساتھ کیا معاملہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں لوگ بیٹی کو جو ہے زندہ درگور کر دیتے تھے، لوگ بیٹی کو معیوب سمجھتے تھے، کہتے کہ جس کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی تھی لوگ اس کو کہتے تھے وہ کتنا خراب انسان ہے، بیٹی کا باپ آیا، لوگ اس کو گری ہوئی نظر سے دیکھتے تھے۔ ایسے حالات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کی بیٹی کو اپنے کندھے پہ بیٹھا کے نماز کے لیے جا رہے ہیں۔ جی جب ایسا نہیں ہے کہ نماز کے لیے آئے ہیں تو ان کو نیچے رکھ دیں، نہیں، نیت باندھے ہیں بیٹی ان کے نواسی کو لیے ہوئے ہیں، رکوع میں گئے ہیں تو ان کو ایسے دابے ہوئے ہیں، سجدہ میں گئے ہیں تو ان کو اٹھا کے جو نیچے بیٹھا دی، پھر جو ہے اللہ کے نبی سجدے میں گئے، پھر جب اٹھے ہیں تو ان کو اپنے ہاتھوں سے اٹھا کے کندھے پر رکھے ہیں۔ دیکھیں، جبکہ ایسے حال، جبکہ کفار و مشرکین جو اس وقت میں لوگ جو بیٹی کو معیوب سمجھتے تھے، غلط سمجھتے تھے، اس گری ہوئی نگاہوں سے دیکھتے تھے لوگوں کو، ایسے حالات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو جو ہے سمجھیے کہ اپنی بیٹی کو جو ایک ترجیح دی، نانا بن کے دکھلائیں، ہے کہ نہیں؟ ہم لوگ بھی اگر آپ میں سے کوئی اگر نانا ہے تو اپنی نواسی کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئیے، اگر آپ دادا ہیں تو اپنی پوتی کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آئیے، اگر آپ باپ ہیں تو اپنے بیٹے کے ساتھ جو اچھے طریقے سے پیش آئیے، یہ اخلاق۔
نماز اپنی جگہ پہ فرض ہے، ہم یہ نہیں کریں کہ فرض نہیں ہے، فرض ہے، سب سے پہلے اسی کے بارے میں پوچھ ہوگی۔ لیکن جو بندوں کا حق ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ صاف صاف کر رہے ہیں کہ جس کا تم نے دل دکھایا ہے، جس کا جو سامان تم نے ناحق لیا ہے، پہلے اس کو تم دے دو، پھر ہمارے پاس آؤ، پھر ہم سے معافی مانگو، ہم معاف کر دیں گے۔ لوگ جو ہے لوگوں کو تکلیف دے رہے ہیں، معافی کس سے مانگ رہے ہیں؟ اللہ سے مانگ رہے ہیں، تو پھر تو یہ کوئی بات نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب